انسان کی تخلیق ہی ایسے ہے کہ اس کو قوت حافظہ دیا گیا، یاداشت اور فراموش کرنے کی صلاحیت دی گئی. یاد رکھتا ہے بھول جاتا ہے، بہت یاد رکھتا ہے بھول جاتا ہے. صبح آپ لسٹ بنا کے جاؤ کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی. یاداشت بڑی ہے آپ کی، اور یاداشت بڑی کمزور ہے. انسان کی خوبی ہے کہ ماضی جس طرح کہتے ہیں سمندر کا کوئی سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو، سارا سفر خوشگوار گزرے، راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے حادثاتی شکل کا، تو سارا سفر بھول جاتا ہے. واقعہ یاد جاتا ہے، کیا بتاؤں مشکل سے بچ کے آ گئے. اور جو آرام کا سفر گزرا نا پھر بھول گیا. انسان کی عادت ہے تو اس کو جو چیز فوری طور پر ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے. یہ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ پچھلے واقعات بھول جاتا ہے، احسانات بھول جاتا ہے نا. جو چیز وارد ہو یہ اسی کو ذکر کر. تکلیف چونکہ زیادہ پرماننٹ نیچر کی ہوتی ہے، اس لیے اس کا اظہار زیادہ کرتا ہے. تکلیف جو ہے وہ اس کو مجبوری بن جاتی ہے. احسان یاد کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، ہم اس کا نسخہ ہی بدل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تکلیف ہو راحت ہو، اگر تعلق موجود ہے اللہ کے ساتھ تو تکلیف کو تکلیف نہ کہو. تعلق کی بات ہے، تعلق نہ ہو تو پھر راحت بھی ایک قسم کی مصیبت ہے. پھر فرعون کے پاس بڑی راحت تھی اور فرعون تھا وہ. اور اگر تعلق موجود ہو، اطلاع سے گزر جائے تو پیغمبر اور قریب قریب رہے گا. تو آخر مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب دریافت کرو اور حاصل کرو. اس میں نہ کوئی راحت ہے نہ کوئی رنج ہے، بس تقرب ہی ہے. یعنی جس طرح کوئی دوست کو دوستی کرنے والا دوست کے تقرب کو ہی حاصل سمجھتا ہے اور اس کی دوری کو ظلم سمجھتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی آپ. باقی ہمارے حالات یا حالت جانا یہ دونوں بیماری، اچھائی و برائی دونوں، تکلیف ہو یا راحت ہو، یہ دونوں ہی میننگ لیس ہے. دیکھنا یہ تعلق قائم ہے کہ نہیں ہے. تعلق کو قائم رکھو. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو پھر دونوں حالات اچھے ہیں. انسان کی فطرت رہتی ہے کہ وہ احسان کو بھول جاتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں احسان کو آپ ایمفسائز نہ کرو. احسان کو بھی اچھی چیز ہے یا تکلیف کو بری چیز ہے. اچھے آدمی کے لیے تکلیف بھی اچھی جائے اور برے آدمی پر احسان بھی بری جائے. بات انسان کی اپنی ہے. آپ بات سمجھ رہے میں کیا کہا؟ یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ بدل جائے گا کہ اچھا انسان اگر غریب ہو تب بھی اچھا ہے، برا انسان اگر امیر بھی ہو تب بھی برا ہے. اچھا آدمی بہت اچھا ہے جو اللہ کے قریب ہو، اور غریب ہو یا امیر ہو دونوں حالتوں میں اس کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب رہنے والوں کو غریبی سے بھی گزارا، دولت بھی برداشت کر دی پڑی ان لوگوں کو، اللہ کے تقرب والوں کو. اچھا اس لیے اللہ کا آپ کو دولت برداشت کرنا سکھا دے، دولت برداشت کر لو. اگر ہم سے نواز دے تو یہ احسان سمجھ کے قبول کر لو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا تعلق نہ ٹوٹے. اس لیے اس سوال کو ہم نے بدل دیا. سوال یہ تھا کہ تکلیف کے وقت انسان احسان کو بھول جاتا ہے. اگر تکلیف ہو یا احسان ہو دونوں باتیں اللہ کے نظام میں شامل کر. تعلق قائم رہے. تعلق ہو تو پھر اس کا ستم بھی کرم ہے اور کرم بھی کرم. تعلق نہ ہو تو پھر سمجھو کہ احسان کوئی احسان نہیں ہے. کوئی آدمی جس طرح کہ باپ اور بیٹے کے ساتھ کہتے جا دیکھا میرے تعلق ہو لیا، تم نے جو پیسے لینے لے جاؤ. تعلق نہ ہو تو پھر کیا لیا آپ نے. اسی طرح آپ اللہ سے تعلق بناؤ. تعلق میں جو کچھ دے گا وہ بہتر ہے. اور جو اس کو بہت اچھے لگتے ہیں نا انسان، ان کو بہت بڑے کام سے نوازتا ہے، بہت کام سے نکالتا ہے، اور بڑوں کو بڑا کام دیتا ہے اور چھوٹوں کو بہت دولت دیتا ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہے اس کا. کبھی اس کے علاوہ بھی کرتا ہے وہ پیغمبر بتاتا ہے، اور پھر صاحب علم پیغمبر کے علاوہ بھی بتا دیتا ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گیا. اس لیے اے صاحبان عقل مندو، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں کبھی حالات زندگی کو اچھائی برائی میں نہ ماپنا، تعلق کو ماپنا. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کیا کہا؟ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے تعلق کے حوالے سے جاننا کہ آپ اللہ کے قریب ہو اور بڑی مہربانی اس کی
حالات جیسے بھی ہیں مہربانی ہے. تو اچھے آدمی جو ہے نا وہ حالات پر بحث نہیں کرتے, تعلق پر بحث کرتے ہیں کہ تعلق قائم ہونا چاہیے, پر حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اور بھی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو ایک خواہش اس میں پیدا ہو جاتی ہے, کون سی خواہش کہ یہ چیز حاصل ہونی چاہیے خود بخود کہ میرا یہ حق ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے وہ واقعہ نہ ہو, آپ موزم بنے یا ملے نہ, پھر وہ تھوڑا سا نالاں یا افسردہ ہو جاتا ہے. میں اس بات کی آپ کو آگاہی دے رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہشات کو جذبات بھی نہ بننے دو, اللہ کو تجویز نہ کیا کرو. اچھا, گناہ کا تتمہ تو واضح ہو گیا نا کہ گناہ ہے اس کی مرضی کے خلاف, کوتاہی ہے اپنی صلاحیت سے کم, یہ اپنے خلاف گناہ ہے. عام طور پر گناہ میں بڑی لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ میں بات ہے کہ حوالے سے کر رہا ہوں, چھوٹا سا بات ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہ ہو وہ چیز جب ہم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ گناہ ہے, کہ جو پسند ہے وہ حاصل نہیں, اور جو حاصل کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ گناہ ہے تو کیا ہمیں پسند نہیں ہے. تو اصل میں گناہ یہ نہیں ہے آپ کی پسند اور ناپسند, گناہ ہے آپ کے آنے سے پہلے جو طے شدہ امر ہے اللہ کی پسند اور ناپسند جسے کہا گیا ہے اس کے علاوہ, اس کی ناپسند کے خلاف کام کرنا, اس کی پسند کے خلاف کام کرنا, یہ گناہ ہے جسے حدود اللہ کہتے ہیں. اب ایک ایسا تقریب ذات کا ایک حوالہ ہے, گناہ بالعموم تقریب ذات کا ذریعہ ہے, لیکن ہر تقریب ذات گناہ نہیں ہے. اب آدمی اپنی ذات کو اور تقریب تک پہنچانے کا جو عمل ہے, اس کو نااہلی دینے کا عمل ہے, کوتاہی عمل اس میں پیدا ہو جائے, یہ اس طرح گناہ نہیں ہے کہ آپ کی صفت سے معلوم ہونے والی بات ہے جو اللہ نے صفات عطا کی ہیں, اس لیے اس میں یہ گناہ نہیں ہے. یہ گناہ بنتا ہے کلاس کا. آپ آدھی ہے میرے نا, جس کلاس کو آپ بلانگ کرتے ہو نا اس کے اگینسٹ بات ہے کہ مثلا جو پرندہ اڑتا نہیں ہے شاہین, یہ گناہ ہے پرندوں کی دنیا کا, لیکن جو اللہ نے اس کے اوپر مقرر کر رکھا ہے کہ تم یہ کرو گے تو ثواب ہوگا, یہ کرو گے گناہ ہوگا, اگر یہ نہیں کہا تو پھر وہ گناہ نہیں ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ آج جھوٹ نہیں بولتا, ایک آدمی جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس نہیں کرتا, گناہ نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لو آپ کی ذات کا گناہ کا فرق ایک مثال سے, جس طرح آپ جرم اور گناہ سمجھتے ہو کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا, سائل بن کر بھوکا تھا, تو اسے سوال کیا, آپ کے پاس خیال موجود نہیں تھا, آپ نے اسے کچھ نہیں دیا, واقعی بھوکا تھا, تھوڑی دور جا کے مر گیا. اب یہ جو آپ کو احساس پیدا ہوا نا کہ آپ اس کے قتل کا باعث ہیں, یہاں سے یہ کوتاہی یہ عمل ہے, گناہ نہیں ہے. گناہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئی نہیں سکتے مسائل, لیکن ساتھ اگر آپ الرٹ ہوتے تو پھر یہ واقعہ نہ ہوتا. اسے کوتاہی ذات کیا دیکھتے ہیں, یہ ضمیر کا بوجھ ہے لیکن گناہ نہیں ہے. اپنی بات ہے فرق میں آگے, اس لیے وہ صلاحیت کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ نہ کیا پورا, آپ کو اس کا واقعہ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ اس میں پورے نہیں اترے ہیں. ایک قلم ملا, کسی کو زبان ملا, کسی کو کچھ بات ملی, پورا آپ نے صاف نہیں کیا تو یہ آپ کا ضمیر کا بوجھ ہے, گناہ نہیں ہے. کہ تو گناہ جو ہے نا آپ نے بچوں کے لیے رزق کمایا ہے, کافی ہے, جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. گناہ ہوتا ہے صرف رضا کے علاوہ, صلاحیت پوری نہیں کروا لو تو یہ کوتاہی ہے ذات کے خلاف, اپنی ذات, یہ ضمیر کی ملامت بنتا ہے اور وہ اور طرح سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کی گویا کہ سزا فوری ہے کوتاہی عمل کی, کہ یہ آپ کا ضمیر ہی آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے. اس کا جزا سزا ضمیر کے اندر ہے, اس کی جنت دوزخ آپ خود ہی ہو کہ جو آپ نے کام نہیں کیا, بس کے ساتھ بے وفائی کر دی. نیکی بدی کی بات نہیں ہے, جو ایک بات ہے وعدہ پورا نہیں کر سکا, آپ نے کہا دیے
نیت نہیں تھا تو زیادہ وعدہ ہم پورا نہیں کر سکے. جواد ہو سکتا ہے نیکی بدی میں, لیکن وہاں کی دنیا میں یہ جرم ہوگا اور آپ پر یہ بوجھ رہے گا نفاق کی بات ہے. اس لیے کوتاہی عمل آپ پر ہمیشہ بوجھ رہتا ہے کہ آپ نے وہ صلاحیت نہ کی, پوری نہ کیا عمل جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آپ نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہ کیا. گناہ کے علاوہ یہ کوتاہی عمل جو ہے نا, یہ نصیب کے ساتھ بھی نہ ملایا کرو کہ یہ میرا نصیب تھا نا. کوتاہی عمل کو نصیب نہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کوتاہی عمل بہرحال کوتاہی عمل ہے. اس کو عمل سے اطلاع درست. عطا کی تعریف سے واضح ہوگی نا آپ کے یہاں. عطا کو ہم نے کہا تھا کہ وہ چیز جو حق سے زیادہ ملے اور وہ چیز جو آرزو سے بھی زیادہ ملے, اس کو ہم عطا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو آرزو سے بھی زیادہ ہو, حق سے بھی زیادہ ہو. اب جب عطا ہو جاتی ہے, اور یہ اور باب ہے کہ ہر چیز کو یہ عطا ماننے والا شکر لگو اب اللہ کے آگے تو ہر چیز عطا ہو جاتی. آپ اپنی زندگی کا ملکیت چھوڑ دو تو پھر یہ عرش عطا آئی ہے. عطا کا منع تو اظہار تشکر ہے. اگر جو شکریہ زیادہ کرتے جاؤ گے عطا ہوتی جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے عمل کو شکر کے ساتھ قبول کرنا بات ہے عطا, سمجھ آ جاتی جب انسان کو نواز سکتا ہے, انسان کو خیال دے سکتا ہے, انسان پر عطا کر سکتا ہے قطر. جب آپ انسانوں کے ممنوع ہونے شروع ہو جاؤ تو انسان نے انسان پر عطا کر دیا. یہ آپ کے اپنے ممنوع ہونے کی بات ہے, شکر کی بات, کہ جہاں آپ شکریہ ادا کرنا شروع ہو جاؤ. پیغمبر عطا کرتا ہے, رابطہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت فرماتا ہے, اور پیغمبروں کے ماننے والے, جاننے والے, جانشین اولیاء کرام عطا فرماتے ہیں. عطا کا مطلب ہے کہ مجھے کسی ایسے عمل کی طرف مائل کر دینا جہاں میلان تباہ میرا نہیں تھا, کہ میری کوشش سے وہ واقعہ نہیں ہو سکتا. جو واقعہ میری کوشش سے نہ ہو, اگر وہ واقعہ میرے پر آسان کر دیا جائے تو یہ عطا ہے. کوشش سے نہیں ہو سکتا, میں جاننا میرے بس میں نہیں تھا, اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ پھر نیند نہیں آئی, یہ عطا ہوگی. کہ میں غصہ ترک نہیں کر سکتا تھا, اس نے کوئی ایسی بات کی ہے غصہ آتا ہی نہیں ہے, عطا ہوگی. یعنی کہ میں ایک آدمی کے خلاف اتنا مجھے رنج تھا کہ کہیں مجھے ملے تو چاقو چھری ہو جائے, پر آپ جو ہے وہ آدمی یاد نہیں ہے کہ وہ آدمی کون. عطا ہوگی. عطا کا مطلب یہ ہے کہ خیال کے اندر سے وینم نکال دے, زہر جو اندر بھرا پڑا ہے وہ زہر نکال دے. زہر جو ہے وہ ریپینٹنس کا ہو, چاہے زہر کسی انتقام کا ہو, بس یہ عطا ہو جاتی ہے. عطا اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر سے آپ کا زہر جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائے. انسان زہریلا ہے نا, کبھی انتقام میں زہر ہے, کبھی کسی اور بات میں زہر ہے. تو اگر آپ کو زہر سے آزاد کر دیا جائے پھر آپ تو فرشتہ ہے, فرشتہ کا چاہے آپ کے زہر نکل جائے. زہر بڑا زہر آپ کے اندر ہی بعض اوقات انسان نرش کرتا ہے, اپنے اندر کھاتا ہے اپنا زہر, انجوائے کرتا ہے, نفرت انجوائے کرتا ہے, غصہ انجوائے کرتا ہے, اور اس کو ناپسند کرتا ہے. وہ جو ہمارے سے دھوکہ دے گیا, اچھا دھوکہ دینے کو ناپسند کرتا ہے, آئے زہر ہی. تو اگر دھوکہ دینے والے کو انسان سمجھ کے معاف کر دو تو پھر زہر ختم ہو جائے گا. معاف کرنے والا اگر آپ معاف کر دو تو پھر زہر ختم ہو جاتے ہیں. یہ معاف کرنے کا حوصلہ یہ عطا ہے, معافی مانگنے کی جرت یہ عطا ہے, اپنے آپ کو معاف کر دینا یہ عطا ہے, اپنی محنتوں کو اس کو افضل سمجھنا عطا ہے, ناروا کے ساتھ وفا کرنا یہ عطا ہے اس کی. جو نامناسب ہے, ناپسند کے ساتھ ان کی پتھر کر رہے ہیں ہم, اور اپنی خوشی سے پتھر کر رہے ہیں, ہمارا حوصلہ دیکھو یہ عطا ہے. پسند اپنی ہاتھ سے ہم چھوڑ بیٹھے ہیں یہ عطا ہے. پسند ہاتھ سے گئی, ناپسند کے ساتھ ہوا, اور دونوں برداشت ہیں, یہ کیا ہوگا, یہ عطا. عطا کا معنی ہے کہ قوت برداشت, اور سب سے بڑی قوت یہی ہے, قوت برداشت. اب آپ دیکھو جن لوگوں پر عطا ہوتی ہے مشکل کشا ہوتے ہیں, عام طور پر مشکل کشا اپنی مشکل کی کشا کرتا ہے,
بس یہ ہے مشکل کشائی. اب بات سمجھ رہے؟ مشکل کشا شہید، مشکل کشا، مشکل کشا کی اولاد شہید، مشکل کشا، اور مشکل کشا عین مشکل کشا. مطلب یہ ہے کہ یہ ہے حوصلہ، حوصلہ اور قوت برداشت، یہ عطا ہے. عطا کا مطلب ہے زندگی میں حسن پیدا ہو جائے جی، ورنہ زندگی نثر کی بجائے نظم پیدا ہو جائے، یوں سمجھ لو پوئٹری پیدا ہو جائے، یہ عطا ہے. اب پورے میں پوئٹری اچھا عطا ہوگی. عطا کا مطلب زندگی میں میوزک پیدا ہو جائے. عطا کا مطلب یہ ہے کہ حاصل کرنے کی بجائے دینے کی خواہش پیدا ہو جائے. اگر آپ یہ سمجھو بات ہے کیا کہہ رہا ہوں کہ حاصل کر کے اتنی خوشی نہ ہوگی جتنے دینے کی خوشی ہو جائے، سمجھو کہ زندگی عطا ہے. عطا امپارٹ کرتی ہے اور عطا جو ہے حاصل کرتی ہے. تو فقیر بھی عطا کر کے جاتا مانگنے والا، کہ آپ جیسے سالم کو سخی بنا گیا تو یہ سمجھو کہ اس کی بڑی مہربانی ہے. تو فقیر بھی عطا کر کے گیا، کہتا تم نے مجھے پیسہ دیا، میں تجھے عطا کر کے جا رہا ہوں. کیا عطا کر کے جا رہا ہوں؟ کہ تیرے جون میں سخاوت پیدا کر کے جا رہا ہوں اور میرا شکر یاد رکھنا. عطا یہ ہے. عطا سمجھتا ہے نا، عطا سمجھ آ گئی. ہر آدمی ہر دوسرے کو عطا کر سکتا ہے، اور جہاں آپ ممنون کر دیں کسی کو عطا ہوگی. جس کے ممنون ہو گئے عطا، اور عطا سے معلوم ہے جو کسی کا شکر نہ ادا کرے، بس وہ قدر ہے انسان جس نے کسی کا شکر نہ ادا کیا. حتیٰ کہ اچھے لوگ وہ ہیں کہ غم کر کے جانے والے کو جانے کے بعد اسی غم کے حوالے سے دعا دیتے ہیں. مشکل بات ہوگی، ایسی بات کیا کرو. اچھا کیا کہا کہ غم دے کے جانے والے کو اسی غم کے حوالے سے دعا دیتے ہیں. کیا غم دے کے جانے والے، تو نے ہماری رات کو بیداری بنا دیا، جا اب تجھے بھی سلامتی ہو. اب آتے ہیں نا، یعنی کہ غفلت کو بیداری بنانے والا، اس کو دعا دینا پڑتی ہے جس نے تمہاری غفلت کو بیداری بنا دیا. غفلت کو بیداری چور نے بنایا ہوگا، آپ کے لیے جانے والے نے بنایا ہوگا، دور جانے والے نے بنایا ہوگا، کچھ اور جس کے ساتھ آپ کو ناراضگی ہو گیا ہوگا، سب بیداری کر گیا نا. اس لیے یہ ایک خیال ہے جو آپ کو زندگی عطا بنا جاتا ہے. اور تیرے عطا کی خوبیاں میں نے شیئر بنایا تھا، تیری عطا کی خوبیاں میری طلب میں بھی نہ تھیں، تو عطا کی خوبی تو میری طلب میں بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس کا شکر ادا کرو جس نے آپ کو عطا کے مفہوم سے آشنا کیا. اور زندگی جب عطا کے مضمون سے گزرتی ہے، ایسی وادی ہے جہاں ہر وقت کلمہ نکلتا ہے الحمدللہ. آج سائے کا شکریہ، سائے کا شکریہ، دھوپ کا شکریہ. اب آج میرے سائے کا، دھوپ کا، اپنوں کا، پیغانوں کا، دشمنوں کا، دوستوں کا، ہونے کا، نہ ہونے کا، ہر چیز ہی آپ کو شکریہ ادا کرنے میں مجبور کرتا ہوں. یہ اصل عطا ہے. اس لیے زندگی کو عطا سمجھو، اور زندگی سب سے زیادہ خوشگوار وہی ہے جو اس کی عطا کے طور پر گزرے. آپ زندگی کو اس کی عطا سمجھو. اگر چہرے کو، آپ کا چہرہ مبارک جو مصحف ہے، اس کو اگر یہ کہ بھی دنیا میں انسان چاہے کوئی اندر ہی ہو اور کوئی پسند کرنے والے مل جائے تو یہ عطا ہے پوری. ایک ہی، چاہے وہ ماں ہی ہو، ایک انسان ہی پسند کرنے والا مل جائے نا، اور پیس بھی اللہ پسند کرنے والا مل جائے تو یہ اس سے بڑی عطا کو نہیں. اب کیونکہ اس سے آتی خوشی ہے، صرف پسند ہی پسند ہے. تو ہم جو دنیا میں پسند کرتے ہیں، ہم افادیتوں کو پسند کرتے ہیں، اور افادیت کے بغیر آپ کو جو پسند کرے نا وہ عطا ہے آپ کے لیے اور آپ اس کے لیے. آپ بات سمجھ رہے؟ افادیت کے بغیر، ورنہ ہم مشینیں ہیں پیدا کرنے والی، خرچ کرنے والی. پیدا خرچ کو اگر نکال دیا جائے تو پھر عطا کی بات سمجھ آتی ہے.